بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سنہ اسٹوڈیو کے سلسلہ وار پروگرام تذکرہ میرے اسلاف کا سلسلے میں آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ میرا نام عبد المنان شورش الاتھری۔ آج جس ہستی کے تذکرے کے لیے اس بزم کو منعقد کیا گیا ہے وہ بلا مبالغہ ہمارے اس جنوبی پنجاب کی گمنام ہستی، سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کے مربی، محسن، شیخ المشائخ، بلا مبالغہ فن درسیات کے امام، علم تفسیر کے بہت بڑی اہل علم، فضیلت الشیخ الاستاذ اللہ یار خان رحمہ اللہ تعالی، ان کی شخصیت کے حوالے سے آج ہم بعض ان کے سیرت کے کچھ مخفی گوشے آپ احباب کی خدمت میں سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں آج جس شخصیت کو ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی ہے وہ انہی کے فرزند ارجمن اور ان کے صاحبزادے فضیلت الشیخ الاستاذ ابو ناصر الدین محمد عمران السلفی حفظہ اللہ ہے۔ شیخ محترم کے صاحبزادے ہیں، اہل علم ہیں، اللہ کی توفیق سے سماجی کاموں میں، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ محترم جناب عمران السلفی، آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اس سلسلے میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے قیمتی معلومات سے بھی آپ ہمیں یقیناً فیضیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی مغفرت فرمائے، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، بہت ساری چیزوں سے آپ جانتے ہوں گے، بہت ساری چیزوں کو۔ شیخ محترم کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے اگر سب سے پہلے آپ بتا دیں کہ شیخ محترم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے آباء و اجداد اور ان کا خاندانی پس منظر، اس حوالے سے کچھ ہمیں بتا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والد محترم شیخ التفسیر مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ لودھرا کا ہے۔ لودھرا کے اندر ہمارا قبیلہ آباد ہے جو رند بلوچ فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا قبیلہ بلوچستان سے پہلے آیا تھا اور اس کے بعد جھنگ روڑی وہاں سے ہجرت کرتے ہوا یہ اس نے مستقل سکونت لودھرا کے اندر اختیار کی ہے۔ ہمارے فیملی کے کافی سارے اس وقت بھی احباب جو ہیں وہ برسر اقتدار بھی ہیں اور بہت اچھے مناصب کے اوپر حکومتی عہدوں پر فائز بھی ہیں، لیکن عقیدہ کے اندر ان کے اندر بڑا سخم پایا جاتا ہے۔ شروع کے اندر سے شروع وقت سے لے کر آج کے دن تک ہمارے خاندان کے اندر شرک بہت زیادہ تھا۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ خالصتاً اس خاندان سے چنا ہے بالکل۔ اور ایک موقع پر ابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تھی کہ مجھے اس خاندان سے اللہ نے ایسے نکالا ہے جیسا کہ آٹے سے بال کو نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ابتداً ابو جی رحمۃ اللہ علیہ تو لودھرا کے اندر آپ کی پرورش بھی ہوئی، وہیں آپ کی پیدائش ہے، اور وہیں مدرسہ سبل السلام براتی والا کے اندر آپ نے پیدائش کس سن میں ہوئی؟ اور 1943 ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحریرات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 1943 آپ کی پیدائش ہے۔ اور یہ سکندر والا ایک موضع ہے لودھرا کے اندر، وہاں پیدائش ہوئی ہے، اور سکندر والا کے ساتھ ہی براتی والا ہے، وہاں ایک مدرسہ ہوتا تھا سبل السلام۔ اس مدرسہ کے اندر ابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو وہ مولانا عبد الرحمن جلال پوری رحمہ اللہ اور شیخ رفیق یہ محدث جلال پور رحمہ اللہ کے تلمیذ تھے وہ بھی۔ محدث جلال پور رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ تھے۔ تو وہاں پر ابتدائی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے، اور ابتدائی اردو کی حساب و کتاب کی جو تعلیم ہے وہیں حاصل کی۔ تو وہاں سے ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کے اندر شروع دن سے ہی ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اندر یہ بات ودیعت تھی کہ وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ مائل تھے۔ بالکل شروع سے ہی ذکر و اذکار اور نماز پنجگانہ کی ادائیگی اور تہجد کے عادی تھے۔ ابھی وہ تقریباً کوئی 11 سال کی عمر کے تھے
کہ لودھرا کے ایک بہت بڑے ماشاءاللہ متقی انسان گزرے ہیں، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ منگلا، جی بالکل، جو مولانا عبید اللہ منگلا حفظہ اللہ کے والد گرامی تھے۔ صحیح، ہمارے جو بہت اچھے دوست ہیں ملک سلمان منگلا، یہ ان کے دادا جان، ان کے دادا جان تھے، بالکل۔ ملک یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دادا جان کو کہا کہ اس بچے کو آپ علم دین کے لیے وقف کر دیں۔ ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ المشائخ مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر ان کو میں خود لے کر جاتا ہوں۔ صحیح، ابو جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ملک محمود یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے مالدار آدمی تھے، سستے وقت کے اندر ان کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ سے نوازا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، انہوں نے میرا چھوٹا سا سامان اپنے کندھے پر رکھا، کبھی اپنے سر پر رکھتے، اللہ، اور لودھرا سے جلال پور تک پیدل سفر کر کے شیخ المشائخ مولانا سلطان محدث جلال پور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر پیش کیا، وہاں پیش کیا، اور ان کو یہ بات کی۔ ابو جی کہتے ہیں کہ میرے حافظہ کے اندر ان کا یہ جو مکالمہ تھا وہ ابھی تک موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا اگر اس خاندان کے اندر یہ اللہ یار پڑ جاتا ہے جی، تو یہ خاندان سدھر جائے گا، سدھر جائے گا۔ اور اس خاندان کے اندر جو شرک کی روش ہے ہم امید کرتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں شاید اس طرح کا عمومی مزاج نہیں تھا کہ عصری علوم کے لیے الگ سے کچھ باقاعدہ انتظام کیا جائے اور دینی علوم کا بعد میں اس کے لیے انتخاب کیا جائے، بلکہ شیخ رفیق قصری صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں بات ہوئی تو اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ اسی سبل السلام سے انہوں نے لکھت پڑھت کچھ سیکھ لی، املا اور اس طرح کی چیزیں کچھ سیکھ لی اور اپنا املا درست کر لیا، اور اسی کو کافی سمجھ کر اور اس کے بعد پھر دینی تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ اور سبل السلام کی بڑی خصوصیت تھی کہ ایک تو وہ پسماندہ ترین علاقہ لودھرا کا، اور دوسرا بالکل سائڈ کے اندر ایک یعنی دیہاتی ٹائپ ایک یعنی منظر نامے کے اندر وہاں پر فارسی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ جی بالکل ایسے، جو اس وقت اس دور میں بہت بڑی اہمیت تھی فارسی کی تعلیم کی حامل تھی، اور تقسیم ہند سے قبل تو یہ ہمارے پورے برصغیر کے اندر فارسی کو بہت بڑی اہمیت کے حامل، بڑا علمی لٹریچر بیشتر اس وقت بھی فارسی میں تھا، فارسی کے جو آہستہ آہستہ کچھ ناپید ہو گیا، کچھ لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہ رہی۔ میں نے استاد جی محمد رفیق قصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر سوال کیا تھا کہ انہوں نے ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، بالکل، تو میں نے شیخ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو فارسی کے اندر یہ ذوق کہاں سے ملا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا میری ابتدائی جو ایام تھے تعلیم کے لودھرا کے اندر مسجد سبل السلام کے اندر مدرسہ کے اندر، تو وہاں سے مجھے شوق پڑا تھا کہ میں فارسی کے اندر بھی کوئی کام کروں، تو یہ ذوق شیخ صاحب کو وہاں سے ملا تھا، اور اس کے بعد شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی ساری چیزیں اس کے اوپر کی ہیں۔ جی بالکل، بلکہ وہ ان کا جو ایک پند نامہ کا انہوں نے جو ہے نا باقاعدہ ترجمہ بھی کیا اس پر۔ تو شیخ اللہ یار خان رحمہ اللہ پر ہم بات کر رہے تھے، تو اس کے بعد گویا کہ شیخ صاحب جلال پور میں تشریف لائے، اور جو ایک متداول پوری تعلیم ہے وہ شیخ صاحب نے جلال پور میں ہی اس کا مطلب مکمل حاصل کی۔ اور جس وقت ابو جی رحمۃ اللہ علیہ جلال پور تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے میری عمر 12 اور 13 سال کے درمیان تھی۔ اللہ اکبر، صحیح۔ اور یعنی انہوں نے 6 سال 7 سال شیخ المشائخ مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ انہی کی زیر تربیت رہے، انہی کی زیر تربیت۔ تو شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ کے علاوہ جلال پور میں شیخ صاحب کے دیگر اساتذہ کرام کے اسماء گرامی ان کا کچھ ذکر فرمانا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے ایک سید قاسم شاہ صاحب مشہدی، قاسم شاہ صاحب، بالکل، جو بعد کے اندر شیخ الحدیث سے جامعہ محمدیہ لودھرا کے، بالکل، اور ایک مولانا محمد صدیق صاحب مظفر گڑھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بالکل، وہ اپنے اساتذہ کے اندر ان کا شمار کیا کرتے تھے، صحیح۔ اور ایک مولانا اور شیخ صدیق صاحب جو تھے وہ مولانا صدیق مظفر گڑھی صاحب وہ شیخ رفیق قصری صاحب کے ہمدرس تھے، ہمدرس تھے، بالکل۔ بلکہ یہاں تک مجھے ایک دفعہ انہوں نے بات بتائی کہ شیخ قصری رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا پہلا سال تھا، اور میری تعلیم کا پہلا سال تھا، یعنی ان کی تدریس شیخ صدیق صاحب کی اور شیخ رفیق قصری صاحب کی، شیخ رفیق قصری صاحب کی، اچھا، شیخ رفیق قصری صاحب، شیخ رفیق قصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا پہلا سال تھا، اور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا یعنی حصول تعلیم کے لیے اسی وقت تعلیم کا۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شیخ قصری رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلی جو کتاب پڑھی تھی وہ کتاب النحو تھی، جی بالکل، کتاب النحو تھی، جی بالکل۔ تو مولانا صدیق مظفر گڑھی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبد البصیر صاحب کا نام آتا ہے، جی بالکل، اور ایک نام آتا ہے مولانا عبد البصیر صاحب قدنا والے، قدرہ والے، جی بالکل، مولانا عبد البصیر صاحب قدنا والے، وہ بعد میں شہید ہو گئے تھے، جی شہید ہو گئے تھے، مولانا عبد البصیر شہید رحمہ اللہ، شہید، جی بالکل۔ اور کچھ عرصہ کے لیے قدنا کا ذکر آیا تو
کدنا کی بھی ہماری جماعت کی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت ہے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ, ان کے کدنا کے علماء کے ساتھ باقاعدہ روابط, اور تحریک المجاہدین کے لوگوں کی پناہ گاہ جو ہے نا وہ اس دور میں جو ہے نا وہ کدنا ہی ہوا کرتا تھا. ایسے شیخ رفیق اصری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اپنے جو نوادرات تھے, جو ان کے خط و کتابت کی باقاعدہ فائل تھی, اس فائل کے اندر میں نے کئی ایسے خطوط دیکھے, چھوٹے چھوٹے چٹھیاں جو آتی تھی, بالکل ایسے وہ کئی کدنا کے نام کے علماء کی, مولانا محمد حسین بٹالوی. اچھا, اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کو اللہ تعالیٰ بڑا جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے تو صحیح بات یہ ہے کہ تحریک ختم نبوت کے نام سے جو بہت بڑا انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے, تو اس میں بہت ساری ہماری جو بکھری ہوئی معلومات تھی وہ جمع ہو گئی ہے, تو اس میں بھی وہ بہت سارے کدنا کے علماء کا ذکر آ گیا ہے. ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب حافظہ اللہ کے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی ان کو لگا دے, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, جس انداز بہت بڑا امت اسلامیہ پر بہت بڑا احسان کیا, بہت بڑا احسان ہے ان کا, نہ صرف تاریخ بلکہ ایک علمی ذخیرہ بہت بڑا جمع ہو گیا اس کے ذریعے سے, بالکل ایسے, اور جو ایک عام آدمی کی دسترس میں چیزیں نہیں ہوتی, تو ان کی کتابوں سے خوشہ چینی کے ساتھ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو بھی مصنف بنا دیا ہے. کچھ چیزیں ان کی معلومات وہاں سے میسر آ گئی, اور اس سے کچھ ایک موضوع پر چیزیں جمع ہو گئیں, تو وہاں سے کچھ نہ کچھ نکل آیا. ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب حافظہ اللہ کی جو کتابیں ہیں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ وہ شذرات پتہ نہیں کہاں سے لے کہاں سے جمع کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی ہے. یہ دیکھیں کہ وہ اتنا دور بیٹھ کر اتنا دیار غیر کے اندر بیٹھ کر اتنی بڑی. عبدالبصیر فاروقی صاحب بھی آپ کے والد محترم, ہمارے استاد محترم کے اساتذہ میں ان کا شمار تھا. جی, اساتذہ کے اندر ان کا شمار تھا. اور ایک اور تھے دیوبندی عالم دین تھے, راولپنڈی کے اندر وہ ان کا درس تفسیر بڑا مشہور تھا. جی بالکل, مولانا غلام اللہ صاحب, غلام اللہ خان صاحب, مولانا غلام اللہ خان صاحب, مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ میں نے 2 دورہ تفسیر ان سے میں نے پڑھے ہیں. ان سے دورہ تفسیر پڑھے. جی, یہ تو اساتذہ کے نام آتے ہیں. یہ متداول جو کتب تھیں درسیات کی, تو ان میں شیخ رفیق اصری صاحب بھی ان کے اساتذہ کرام میں ہیں, اور اسی طرح قاسم شاہ صاحب بھی ان کے اساتذہ میں ہیں. ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تحریر ہے ان کی اپنی زندگی خود نویس کے احوال سے. جی بالکل, تو ان کے اندر استاد رفیق اصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ابا جی نے لکھا ہے وہ شیخ المشائخ لکھا ہے, صاحب ذوق و بصیرت و قلم لکھا ہے, ماشاءاللہ محمد رفیق اصری رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کے علاوہ پھر شیخ صاحب نے دورہ تفسیر مولانا غلام اللہ صاحب سے کیا, ان کے علاوہ کسی سے نہیں. ان کے علاوہ دورہ تفسیر سے متعلق جو ایک تفسیری ایک ذوق پیدا ہوا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اگرچہ ایک بنیادی کردار محدث جلال پوری رحمہ اللہ کا تھا, لیکن اس کے بعد دورے سے ان کے میں کچھ مزید بھی ذوق پیدا ہوا ہوگا. آپ نے دلچسپ سوال کیا ہے, کیونکہ تفسیر کے فن میں تو شیخ صاحب بر صغیر میں ایک امام کی حیثیت رکھتے تھے. میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر مجھے بتایا تھا کہ شیخ سلطان جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اتنا خوف سوار ہوتا تھا کہ وہ شام کو ذمے لگاتے تھے کہ یہ مطالعہ کرنا ہے اور یہ صبح میں نے آپ سے پوچھنا ہے. ان کو درس تفسیر دینے سے قبل شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2 سال تک ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی. 2 سال تک تربیت کی, اور ان کے اندر امی جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صبح 10 بجے جب طلبہ کو چھٹی ہوتی تھی کھانا کھانے کے لیے آتے تھے, یہ مغرب کے بعد اپنی ساری دن کی مصروفیات سے ہٹ کر جب کھانا کھانے کے لیے آتے تھے تو سامنے طعام بھی پڑا ہوتا تھا اور آپ کی گود کے اندر ایک کتاب بھی پڑی ہوتی تھی اور مسلسل اس کو پڑھ رہے ہوتے تھے. میں کئی دفعہ کہا کرتی تھی کہ آپ اس کتاب کو چھوڑ دیں, اچھی طرح کھانا تو کھا لیں. تو ان کی زبان کے اوپر ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ بڑے استاد جی رحمۃ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے تو میں ان کو کیا جواب. یعنی وہ دورانیہ ان کا تفسیر پر دسترس جو حاصل ہو اس دورانیہ میں وہ مطالعہ کیا ابتدائی ایام کے. اچھا, دورہ تفسیر شیخ صاحب نے جو کر لیے, لیکن بڑے استاد مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کے بارے میں مجھے یاد ہے ہمارے شیخ اللہ یار خان رحمہ اللہ بتایا کرتے تھے کہ وہ ان دورہ جات کے شدید مخالف تھے. وہ فرماتے تھے کہ یار 1 مہینے میں آپ کیسے پورا قرآن پڑھ لیں. اچھا, پھر درسیات میں بھی شیخ صاحب کی اس بارے میں بھی بات آئے گی. اچھا, شیخ اللہ یار خان رحمہ اللہ اسی وجہ سے دورہ تفسیر جو کرایا کرتے تھے تو صرف 10 پارے پڑھاتے تھے, پورا قرآن نہیں پڑھاتے تھے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ 1 مہینہ بہت کم ہے. اچھا, اور پھر 2 چیزیں جو ہے نا ان کے وہ واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں, آپ کو نے بھی کبھی شیخ صاحب سے سنا ہوگا, شیخ اللہ یار خان رحمہ اللہ سے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طالب علم دورہ تفسیر کر کے آیا تو بڑے استادوں نے اس سے پوچھا بھی ہاں بھی کیا کر کے آیا, اس نے کہا جی استاد جی تفسیر پڑھ کے آیا ہوں, اور مہینے میں تفسیر پڑھ لی
ہاں جی استاد جی تفسیر پڑھ لی. تو نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وارسل علیہم طیرا ابابیل، تو یہ ابابیل کیا صیغہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ بلبل کی جمع ہے. بلبل کی جمع. تو بڑا محظوظ ہو کے جو ہے نا شیخ لیار خان رحمہ اللہ یہ سنایا کرتے تھے. ارسل علیہم طیرا ابابیل سے ایک بات یاد آئی کہ ابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جس وقت مولانا عبدالسلام خان صاحب کے پاس گیا دورہ تفسیر کرنے کے لیے، تو انہوں نے نا مجھ سے ایک بات پوچھی کہ وہ کہتے اس وقت ہم طالب علم تھے تو چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت، کہتے میری داڑھی بھی ابھی ایسا ایسا آ رہی تھی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ یار بتاؤ لفظ طائر ہوتا ہے کہ طاہر ہوتا ہے؟ اچھا. تو مولانا سلیم غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ یہ تو بچہ ہے جی، تو اس کو کیا پتا ہوگا. جی. ابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً یعنی چکنا ہو اور میں نے کہا کہ یہ دونوں لفظ ہوتے ہیں، طائر بھی ہوتا ہے اور طاہر بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا دو لفظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی دونوں ہوتے ہیں. طائر جو ہے وہ اڑان بھرنے والا پرندوں کو کہتے ہیں اور طاہر کے معنی پاکیزہ ہوتا ہے. کہتے پھر انہوں نے دوسرا سوال مجھ سے اس کی صرفی تحلیل کے بارے میں کیا. تو جس وقت میں نے طائر اور طاہر کی صرفی تحلیل کر کے دی ان کو، نحوی ترکیب وغیرہ اس کی بتائی میں نے، تو پھر انہوں نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ لگایا کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ اس میدان کے اندر کسی بھی صورت میں آپ ناکام نہیں ہوگے. تو دوران تلمذ کی بات چل رہی ہے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے شیخ صاحب رحمہ اللہ کا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب دورہ تفسیر کرنے کے لیے گیا جی تو اس میں عصر کے بعد ایک استاد محترم جو ہے تلخیص المفتاح پڑھایا کرتے تھے. جی. تو میں نے 2-3 دن ان سے کچھ سوالات کیے. جی. تو سبق کے بعد استادوں نے مجھے بلا لیا، کہتے ہیں مولوی کہاں سے پڑھ کے آیا تلخیص المفتاح؟ جی. تو میں نے ان کے سامنے ذکر کیا محدث جلال پوری رحمہ اللہ کا کہ میں نے تلخیص المفتاح جو ہے ان سے پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا یار اچھا آپ پھر ایسے کریں بیٹا، آپ عشاء کے بعد میرے کمرے میں آ جایا کریں اور مجھے تلخیص المفتاح پڑھایا کریں. بالکل ایسے استاد محترم شیخ اللہ یار خان رحمہ اللہ کو دوران تلمذ اللہ نے اتنا بڑا یعنی دسترس بخشی تھی علوم القرآن پر. جی. تلخیص المفتاح آپ کو پتہ ہے کہ تلخیص المفتاح طلبہ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے پڑھنا. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو ہے کلاس میں وہ آپ کے برادر اکبر مولانا عثمان صاحب جو نیب شیخ الحدیث ہیں اس وقت لودھرا میں، وہ میرے کلاس فیلو تھے، ہم درس تھے، ہم سعید صاحب بھی، عمر فاروق صاحب بھی، وہ شیخ صاحب کے نواسے تھے. تو ہم نے شیخ صاحب سے گزارش کی مل کر کہ استاد جی تلخیص المفتاح کا جو سبق ہے وہ آپ لیں. تو تلخیص المفتاح من الابتداء الى الانتہاء مکمل شیخ صاحب نے ہمیں پڑھائی تھی ماشاءاللہ، اور وہ ہم نے لکھی. تو بعد میں بہت سارے مختلف مشائخ نے وہ تلخیص المفتاح کے رجسٹر ہم سے منگوائے کہ مکمل تلخیص المفتاح پڑھا دی ایک بندے نے. یعنی آج کے دور میں تو بلکہ اب تو تلخیص المفتاح نصاب میں بھی نہیں رہی. تو شیخ صاحب کے اساتذہ کا تو سلسلہ یہ رہا. تو میں یہاں ایک ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ تفسیر کے اندر علم المعانی اور علم البدیع یہ دونوں چیزیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. جی بالکل. مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ اکثر جلال پور تشریف لایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر. جی جی بالکل. استاد جی رفیق ہر سال امتحان لینے آتے تھے ایک وقت تک. جی ایک وقت تک ہر سال آتے تھے. شیخ المشائخ مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پہلے دورہ کے اندر یہ بات پوچھی تھی کہ آپ کے اندر تفسیر پڑھانے کے لیے ملکہ کس استاذ کے پاس ہے. جی. تو بڑے استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ شیخ لیار صاحب تفسیر پڑھاتے ہیں. تو مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو عشاء کے بعد لائبریری کے اندر بلایا اور ان سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ علم المعانی اور علم البدیع کے حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہیں. تو ابو جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ وہ میرے اساتذہ میں سے نہیں تھے لیکن ان کا عز و فضل اتنا بلند تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی افضلیت سے نوازا تھا کہ اپنے ہم اثر علماء کے اندر بہت بڑے علمی مقام پر فائز تھے. میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. بالکل. تو میں نے ان کو علم البدیع اور علم المعانی کے حوالے سے جو کچھ سنایا تو انہوں نے صبح کے وقت شیخ المشائخ مولانا سلطان محدث جلال پور رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ یہ اللہ یار ہی اس قابل ہے کہ آپ اس کو مسند تفسیر جو ہے نا ان کے سپرد کریں. وہ تو آلریڈی وہ پڑھا رہے ہیں. جی بالکل آلریڈی پڑھا رہے ہیں. بالکل. اچھا تو شیخ رحمہ اللہ کے کوئی چند اہم تلامذہ جو اس وقت کسی نہ کسی مسند پر براجمع ہوں جی تو ان میں بعض کے اسماء گرامی. ہاں جی ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاگردی سلسلہ ہے نا جی وہ تو بڑا طویل ہے، بہت طویل ہے.
ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے اور شاگردوں سے زیادہ ارادت مندوں کا سلسلہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور واقعی ارادت مندوں کے حوالے سے میں اپنی گزارشات پیش کروں گا. جہاں تک شاگردوں کی بات ہے تو اس وقت ماشاءاللہ مولانا سعید مجتبیٰ سعیدی رحمہ اللہ حافظہ اللہ عمر فاروق سعیدی صاحب حافظہ اللہ وہ حیات ہیں, بالکل وہ ابا جی کی شاگردوں میں سے ہیں. جی بالکل. اسی طرح مولانا مفتی پاکستان عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ, وہ بھی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. اسی طرح مولانا ابو نعمان بشیر صاحب, بالکل. اسی طرح مولانا ادریس صاحب منتا والے, بالکل. اور اسی طرح مولانا افضل خلیل اسری صاحب, بالکل. اسی طرح شیخ داؤد شاکر صاحب. کافی کثیر تعداد ہے جو اللہ رب العالمین کے فضل سے اس وقت تقریباً پاکستان کے اہم ترین جو مدارس ہیں ان کے اوپر شیوخ الحدیث مسند کے اوپر فائز ہیں. بالکل ایسے. اور جو نئے شیوخ الحدیث ہیں وہ عموماً ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ایسے. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے پوتے شاگرد بھی دیکھے ہیں. جی پڑپوتے شاگرد. یہاں سے یاد آیا کہ سلفی صاحب آخری ملاقات جب شیخ صاحب رحمہ اللہ سے میری ہوئی تو مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا اللہ نے نا ہم سے درخت بہت لگوا دیے. ہاں جی. تو جس کے باغ کے درخت بہت زیادہ ہوں اس کا پھل بھی بہت ہوتا ہے. تو درخت تو اللہ نے لگوا دیے ہیں, امید ہے اللہ پھل بھی بہت دے گا, یعنی اجر بھی اللہ تعالیٰ دے گا. بالکل ایسے. تو میں تو دیکھیں آپ جہاں بھی جائیں ملک کے طول و عرض میں جو ملک کے ہمارے جماعت کے قدیم مدارس ہیں ان میں کوئی نہ کوئی جلال پور کے مشائخ میں سے ان کے تلامذہ میں سے کوئی نہ کوئی اس مسند پر براجمع ہوگا. میں نے ایک دفعہ نا شیخ اسری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ ہمارا جو جامعہ دارالحدیث محمدیہ کا مونوگرام ہے اس کے اندر ایک کھجور ہے. جی بالکل. اور کھجور کے اوپر لکھا ہوا اصلها ثابت وفرعها فی السماء. تو میں نے پوچھا شیخ صاحب اس مونوگرام کا معنی اور اس کے مطالب جو ہے نا وہ کیا ہے. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ شیخ تفسیر سے پوچھیں کہ اس کا اور اس کا پس منظر آپس میں کیا ہے. میں نے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں نے شیخ صاحب سے سوال کی اور شیخ صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے پوچھیں اصلها ثابت وفرعها فی السماء. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کھجور کی درخت کی تمثیل ہم نے اس کے فوٹو کے اندر لگائی ہے اور اس کے اوپر یہ شیخ اسری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک مجوزہ نقشہ تھا کہ انہوں نے اس کھجور کے درخت کے ساتھ اصلها ثابت وفرعها فی السماء لگایا. تو ابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ایک درخت لگایا ہے اور اس درخت کی آبیاری کے اندر شیخ المشائخ مولانا سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا کردار. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ المشائخ سے قبل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دارالحدیث محمدیہ سے قبل مولانا جند وڈا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ محمدیہ کے سب سے پہلے بانی تھے ان کا اخلاص تھا. بالکل ایسے. ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں سے جو کھجور کا دانہ نکلا ہے وہ باج نہیں ہے. جی بالکل. وہ باج نہیں, وہ ہمیشہ جہاں بھی وہ گئے ہیں اس کی گوٹلی اللہ رب العالمین نے پھینکوائی ہے. اللہ نے درخت بن کے جو فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر بھی ان کھجوروں کو سایہ دے گا اور ہمارے لیے بہت کثیر درخت ہوں گے. تو شیخ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کب کیا جلال پور سے؟ یہ ٹوٹل ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تدریس کی زندگی ہے یہ غالباً 1963 سے ہے, اور یہ بعد کے اندر میں نے جب 2018 کے اندر اس کو کیلکولیشن کیا تو 55 سال بنتی ہے. 55 سال بنتی ہے. 55 سال بنتی ہے. صحیح. اور 2018 یعنی تو اس دوران کہیں وہ تشریف دوسری جگہ کسی اور ادارے میں نہیں تشریف لے گئے. ان کو بہت سارے واقعہ بڑا ذکر کیا جاتا ہے کہ مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ نے ٹائم ٹیبل پہ کوئی شعر لکھ دیا. وہ کیا واقعہ ہے؟ میرے ایک مرشد تھے, میرے ایک شیخ تھے قاری محمد یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ. جی بالکل. دارالقرآن جامعہ آمین جامع عزیز سہیوال سے ان کا تعلق ہے. جی. تو میں نے ان سے نا تجوید پڑھی ہے. تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کے والد صاحب کو ایز اے شیخ الحدیث کی جامعہ میں بلایا تھا. تو وہ شیخ صاحب تشریف نہیں لائے تھے. ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تدریس کے دورانیے کے اندر مجھے قاری یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ نے مجھے بلایا اور میرا کسی حد تک ارادہ بھی بن گیا کہ میں وہاں جاتا ہوں. میں وہاں جاتا ہوں اور مجھے اچھی تنخواہ کی بھی آفر کی. تو اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ بات نہیں تھی. تو شیخ مولانا سلطان محمود محدث جلال پور رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں سے بھنک پڑی کہ مولانا اللہ یار صاحب یہاں سے جانے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. ابھی تک کوئی فیصلہ حتمی نہیں آیا تھا,
نہ ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کوئی استعفیٰ آیا ہے، نہ اس طرح کی، لیکن ابو نے کسی کے سامنے کو مشورہ کیا صحیح اور صرف مشورہ کی حد تک بات شیخ المشائخ کی خدمت کے اندر آئے. صحیح تو اساتذہ کی عادت ہوتی تھی کہ روزانہ ٹائم ٹیبل اپنا وہ دیکھتے تھے. صحیح. تو ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں نام لکھا ہوا تھا اس نام کے اوپر ایک فارسی کے اندر شعر لکھا تھا کہ مجھے اب شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا معنی یہ تھا کہ اس درخت کو ہم نے لگایا، اس کی پرورش ہم نے کی، اس کو پانی ہم نے دیا، اور جس وقت اس کا پھل کھانے کا ٹائم آیا تو یہ پھر کہیں اور جا کے اس نے بشیر اختیار کر لیا. تو ابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن میں شیخ المشائخ کی خدمت میں گیا اور میں نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور ان کو میں نے کہا کہ میرے اوپر کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں، جی بالکل کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں، میرا جنازہ دارالحدیث محمدیہ جلال پور سے جائے گا، میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں میں کہیں بھی نہیں جاؤں. اور اس کے بعد پھر تاریخ گواہ ہے، شیخ المشائخ مولانا رفیق اصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ابو جی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کئی ایسے وقت آئے جامعہ کے نظم و نسق کے معاملات کے اندر کہ فنڈ نہیں ہوتا تھا، اساتذہ کو تنخواہیں بعض اوقات نہیں ملتی تھیں، کچھ ہوتا تھا، اساتذہ بعض کو شکوہ کر دیتے تھے. تو لیکن ان دو شیوخ نے انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر کسی پھٹے کے اوپر بیٹھ کر پڑھانا پڑے ہم پڑھائیں گے. بلکہ وہ میں نے جب شیخ رفیق اصری صاحب رحمہ اللہ پر کام کر رہا تھا میں، تو اس وقت انجمن کے بعض فائلوں تک میری رسائی ہوئی جی. تو ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کافی عرصے سے مولوی رفیق صاحب نے تنخواہ کا اضافہ کا مطالبہ نہیں کیا، تو انجمن از خود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مولوی صاحب کی تنخواہ جو ہے نا وہ 5 روپے بڑھائی. آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، مولانا سلطان اور محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیق اصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اللہ یار صاحب میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ، پوری جامعہ کی انجمن کی تاریخی روایدات جو ان کے اجلاسوں کی فہرست ہے، بالکل آپ کو ان کے اندر ایک مکالمہ بھی ایسا خط نہیں ملے گا جی بالکل جس کے اندر یہ بات ہو کہ ایسی تاریخ ہو کہ ان شیوخ نے کوئی سلاسل نے مطالبہ کیا ہو کہ جو ہے نا بالکل ہمارے تنخواہوں کو ہمیں بڑھائے. بلکہ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ہمیں کہا تھا، میں نے ان سے پوچھا خود کہ آپ کی تنخواہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ کو اس سے کیا غرض ہے، جی بالکل آپ کو اس سے کیا، وہ نہیں بتایا کرتے تھے. جی بالکل. تو ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان سمجھتے ہیں کہ اتنی کم تنخواہ کے اندر اللہ نے ہمارے گھروں کے اندر بیماری نہیں ڈالی، الحمدللہ ہمارے مسائل اتنے نہیں ہیں، کفایت شعری کے ساتھ ہم پورے ہو جاتے ہیں. ممکن ہے شاید اللہ رب العالمین ہمیں زائد تنخواہ دیتا بالکل اور ہمارا سٹینڈرڈ تبدیل ہوتا، ممکن ہے شاید ہم فتنے کے اندر مبتلا ہو. اور یہ لفظ تھا ان کا. سبحان اللہ. شیخ صاحب کی تدریسی حوالے سے ان کی خدمات کا ذکر چل رہا ہے، تو بعض جگہوں پر شیخ صاحب اپنی زندگی کے بالخصوص آخری ایام میں جی تو مختلف دورہ جات کرانے کے لیے شیخ صاحب مختلف جگہوں پہ جاتے رہے. ان میں شیخ صاحب ڈی جی خان میں کچھ عرصہ تلک تشریف لاتے رہے ہر سال. جی تو وہ بتانا چاہوں گا کہ میں اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ ہم گھر کے جتنے دینی تعلیم سے وابستہ جتنے افراد ہیں، یعنی میری بہنیں ہیں یا میں ہوں، ہم سب شیخ صاحب کے شاگرد تلامذہ میں ہیں. الحمدللہ. میری ہمشیرگان جو ہیں انہوں نے وہ بھی شیخ صاحب کی تلامذات میں سے ہیں. بلکہ آپ وہ جو دورہ جات شیخ صاحب کراتے رہے اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ دورہ جات کے اندر سب سے پہلے ڈی جی خان کے اندر جب تشریف لے گئے تو وہاں امیر محترم حافظ عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ کی ایک بیگم ہوتی تھی جو مدرسہ کو سنبھالتی تھی، باجی ام سعد، باجی ام سعد، باجی ام سعد، ام سعد، باجی میمونہ کے نام سے ہم ان کو گھر کے اندر بلایا کرتے، باجی جان کے نام سے انہیں جانتے ہیں. وہ بالعموم ان کے نہ کسی کو پتہ ہے ان کے اسم گرامی کا اور نہ کسی کو ان کے صاحبزادے اور اس کنیت کا پتہ ہے. علمی طبقوں میں باجی ام سعد کہتے ہیں، ام سعد کے، ورنہ ہمارے ہاں وہ باجی جان ہی مشہور ہے. باجی جان ہی مشہور تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بڑی فاضلہ خاتون، بڑی فاضلہ تھیں. اور ان کو کہیں سے پتہ چلا تھا کہ شیخ صاحب تفسیر کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو اس وقت کلیۃ البنات کا بڑا عروج ہوتا تھا، یعنی ہزاروں کے اندر بچیاں وہاں پڑھتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ دورہ تفسیر کے لیے آپ ڈی جی خان تشریف لائیں. تو ابو جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو باجی جان نے خود اس حلقہ درس کے اندر مکمل شمولیت اختیار کی. بالکل. اور انہوں نے ایک سال نہیں کی، ہر سال دورہ کے اندر جی ہر سال شریک ہوتی تھی اور وہ اپنے علمی ذوق رکھنے والی خاتون تھی. اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے. تو وہاں بلکہ آپ یہ کہیں کہ
ادارے کی جو تعلیمی اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو ترقی دی ہے ادارے کو، بالکل تو اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار. جس دور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی جی خان جو ہے نا ایک خالصتاً ایک ایسا علاقہ ہے جس میں بلوچ فیملیز زیادہ ہے، جی تو لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا، بالخصوص انہیں گھر سے باہر بھیجنا، کسی ادارے میں ہاسٹلائز کرنا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اس دور میں، یعنی 87-88 میں ادارہ قائم ہوا، بالکل ایسے. تو اس میں ایک ایک گھر میں جا کر باجی جان رحمہ اللہ، خود امیر محترم ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، اور بستیوں میں، علاقوں میں، مساجد میں، قریہ قریہ جا کر لوگوں کو جو ہے نا مطمئن کرنا اور انہیں قائل کرنا کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اس کی اہمیت بتلانا، اور ان کی شادی بیاہ اور تمام معاملات میں شرکت کرنا، یہ ان پہ انتہا تھی. بالکل انتہا، اس میں کوئی شک نہیں. تو ڈی جی خان میں شیخ صاحب کتنا عرصہ جاتے رہے؟ تقریباً 5 سال. 5 سال جاتے رہے. 5 سال تقریباً جاتے رہے. اس کے بعد پھر ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو، ابو جی کی شاگرد مولانا عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ نے نیچنو کے اندر ان کو دعوت دی، تو وہاں بھی تقریباً کوئی 5-7 سال وہاں دورہ تفسیر پڑھا ہے. اس کے بعد ایک مدرسہ ہے عارف والا کے اندر، جامعہ اشاعت الاسلام کے نام سے، 49 DB یہ اس طرح ہے. تو وہاں پر جو ہے نا ابو جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بھی دورہ تفسیر ابو نے پڑھایا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر میں نے ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سی گزارش کی تھی، میں نے کہا میرا چھوٹا سا ادارہ ہے مرکز ابن تیمیہ بہاولپور، تو آپ کو دورہ تفسیر رمضان کے اندر کچھ ہمیں بھی عنایت فرمائیں، اور ہم جو ہے نا جی وہاں کرانا چاہتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے میری دعوت قبول کی، اور تقریباً 3 سال تک مرکز ابن تیمیہ کے اندر اللہ رب العالمین کی فضل سے انہوں نے دورہ تفسیر عام فہم انداز میں، اس میں طلبہ نہیں ہوتے تھے، اس میں عام یعنی پڑھے لکھے ڈاکٹر، وکلاء اور کاروباری حضرات اس میں شریک ہوتے تھے. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ صبح فجر کے بعد ابو جی درس تفسیر دیتے تھے اور 1 گھنٹے کا ہوتا تھا ماشاء اللہ. تو یونیورسٹی کے پروفیسر اور دیگر بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور آرام سے دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر، بلکہ بعض پروفیسر سے ہم نے وہاں سنا کہ وہ بڑے یعنی شیخ صاحب کی اس دورے کے حوالے سے بڑی یادیں ان کی وابستہ ہیں اس دورے سے، اور وہاں شیخ صاحب سے ان کی بڑی یادیں وابستہ ہیں، بڑا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں. آپ نے ابھی تھوڑی سی دیر سے پہلے بات کی بلوچ کی، تو میں بلوچ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ہماری قوم کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا سخت ہے. جی بالکل ایسے. ابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمی دورانیے سے لے کر اپنی وفات تک تقریباً 60 سال سے زائد عرصہ جلال پور میں گزارا ہے جی، اور بلا مبالغہ ہمارے جلال پور کے شہریوں کو اکثریت کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ شیخ صاحب کی قوم کیا ہے. جی جی. وفات کے وقت ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی قوم کیا ہے، تو ہم نے جس وقت ان کو بتایا کہ ہماری قوم رند بلوچ ہے، تو وہ یقین نہیں کرتے تھے، کہتے جی بلوچ ایسے ٹھنڈے کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ٹھنڈے کیسے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک مجھے جب میں اپنے تلامذہ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں تو اکثر بچے یعنی حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں کہ ایک بندے کے پوری مسجد بھری ہوئی ہو اور اس میں ہر ایک ان کا ارادت مند. آپ جانتے ہیں جلال پور میں استادوں کے نام سے زیادہ استاد جی کہتے تھے، ہے نا. تو استادوں کی ایک عادت تھی کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نماز پڑھنے کے بعد نا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھے رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی نیا بندہ شاید آیا ہو، بھئی اس کو کوئی کھانا پوچھ لیا جائے گا، اس سے پانی پوچھ. تو ایک مرتبہ دیکھا کہ اچھا وہ بندہ ڈی جی خان کا تھا اور میں اسے اچھی طرح سے جانتا تھا، شاید اس کے جلال پور میں کوئی عزیز و اقارب تھے اور وہ آیا ہوا تھا، تو ہم بھی بیٹھے تھے. تو اس بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور رفع الیدین سے پڑھ رہا ہے، تو بڑی لمبی نماز اس نے پڑھی، اور شیخ صاحب ظہر کے بعد پیریڈ بھی ہوتے تھے لیکن اس کے انتظار میں بیٹھ گئے. تو جب اس نے نماز مکمل کر لی تو شیخ صاحب نے جس طرح ان کے ملنے کا ایک منفرد انداز تھا کہ وہ دل منہ لیتے تھے اس ملنے کے انداز سے، ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ جتنا میرے ساتھ تعلق ہے اتنا کسی کے ساتھ نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے تھے وہ استاد جی سارے استاد ہیں نا، تو سا کیا جانتے ہیں، لیکن وہ صحیح بات ہے. تو شیخ صاحب اس اپنے منفرد انداز سے اس بندے سے جا کے بغل گیر ہوئے اور اسے ملے اور فرمانے لگے وہاں بھی برا کتھو ہے وے، تو کھانا کوئی آپ نے کھانا ہو، بس اتنا شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ وہاں بھی پھرا. تو وہ کوئی جو ہے نا آپ جانتے ہیں نام سے تو وہ جماعت المسلمین اور وہ کہتے ہیں فرقہ بندی، اور سب سے زیادہ حزبیت میں مبتلا وہی لوگ، جتنا حزبیت ان کے اندر ہے وہ کہ اپنے علاوہ وہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، نہ کسی کے جنازہ پڑھتے ہیں نہ کسی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر حزبیت کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کی دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر وہ کھانا کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ایسے. تو وہ ان اثرات سے جو ہے نا وہ متاثر تھا، وہ بلکہ متاثر کیا تھا کہ مکمل وہ
انہی کے شکنجے میں پھنس چکا تھا. جی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ مولوی ہیں, آپ عالم ہیں, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن تمہیں کہتا ہے وہ سماکم المسلمین, آپ مجھے وہابی کہہ رہے ہو. تو اس نے تو شیخ صاحب کو جو سنایا, اور شیخ صاحب بیچارے خاموش ہو کر سنتے رہے. 100 سے متجاوز ان کے تلامذہ اسی مسجد میں موجود تھے, اور پوری مسجد جماعتی اباب سے بھری ہوئی تھی. ایک اشارہ ہوتا نہ معلوم پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بالکل ایسے. لیکن شیخ صاحب نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کی باتیں سنی, اور جب وہ بات کر کے تھکا تو شیخ صاحب نے فرمایا بھائی میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے. بالکل ایسے. تو نہیں, میں نے کچھ نہیں کہا. اور شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے میرے سبق کا ٹائم ہے, میں کلاس پڑھاتا ہوں. تو یعنی یہ ان کا ایک مزاج تھا. کہاں سے لگے گا یہ بندہ بلوچ ہوگا. بالکل ایسے. ہمارا جہاں پر گھر تھا جلال پور کے اندر, جی جی, اس کے بالکل سامنے والا گھر تھا. یعنی ہم تو ان کو چاچا جی کہتے تھے, جی مشتاق خان صاحب گلو, جی بالکل, اللہ ان کو غریق رحمت فرما فوت ہو گئے ہیں. جی بالکل, ان کی اپنے ایک بھائی کے ساتھ نہیں بنتی تھی. صحیح. تو انہوں نے ایک موقع پر شرارت کی. اس کے چھوٹے بھائی نے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کو, عموماً لوگ جب کو فوتگی ہو جائے کرتی تھی تو وہ اذان کے ٹائم جا کر ابو جی کو کہتے تھے یہ فلاں فوتگی ہوگی, اس کا اعلان کر دیں, یہ جنازے کا ٹائم ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ظہر کا ٹائم تھا اور وہ بندہ آیا, اس نے آ کر اپنے بڑے بھائی مشتاق خان گلو کے بارے میں کہا کہ وہ فوت ہو گئے, آپ ان کے لیے اعلان کر دیں جنازے کا اور فلاں ٹائم جنازہ ہے. جی جی, ابو جی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جانتے تھے کہ اس کا بھائی ہے, ہاں اس کا اعلان کرنا تھا, انہوں نے اعلان کرنا تھا, اعلان کر دیے, جبکہ وہ بات حقیقت نہیں تھی, وہ زندہ تھے. تو اس نے عصر کے بعد باہر ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ایک دکان کے اوپر بیٹھ کر اس نے انتہائی تلخ اور انتہائی نزیبہ الفاظ کے اندر اس نے گفتگو کی. میں اس کے اندر موجود تھا. ابو جی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کر بیٹھے رہے اور ایک لفظ اس کو نہیں کہا. مجلس کے اختتام پر یہی کہا اگرچہ میری غلطی نہیں ہے لیکن میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. صحیح, میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. پھر ایک وقت آیا کہ کافی عرصے تک ابو جی رحمۃ اللہ علیہ ان کو سلام کیا کرتے تھے اور وہ جواب نہیں دیتے تھے. پھر ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں سے پتہ چلا, چونکہ ہمارے ہمسائے تھے, کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں. تو ابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, ان کا بیٹا باہر نکلا. تو اس نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو ابو نے کہا کہ میں خان صاحب کو ملنے کے عیادت کے لیے آیا ہوں. تو اس نے جب گھر جا کر کہا کہ استاد جی جو ہے نا پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے. اور اس نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی ہے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک اختیار کیا. ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں تھا, چونکہ چھوٹا تھا, ابھی پردے کے میرے معاملات نہیں تھے اتنے, تو مجھے اندر ساتھ لے گئے. تو میں نے ان کو دیکھا کہ ابو نے ان سے معانقہ کیا, ان کے ماتھے پر بوسہ دیا, اور خان صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ استاد جی آپ مجھے معاف کر دو. ابو جی رحمۃ اللہ نے کہا میں نے آپ کو اسی دن جس دن آپ نے بات کی تھی اس دن معاف کر دیا تھا. بات کی تھی اسی دن, میں دکان سے اترنے سے قبل میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا. تفسیر کے حوالے سے باتیں شیخ صاحب کے حوالے سے بڑی چیزیں مشہور ہیں. تو تفسیر میں شیخ صاحب کا منہج اس حوالے سے تھوڑی سی اگر آپ وضاحت فرما دیں کہ شیخ صاحب کا تفسیر میں منہج کیا تھا. جی, ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے نا علمی معاملات کے اندر کافی تفردات ہیں. جی, وہ اپنے اساتذہ سے کئی معاملات کے اندر تفردات رکھتے تھے. بالکل ایسے ہے, شیخ المشائخ سے بھی رکھتے تھے, اور شیخ عصری رحمۃ اللہ علیہ تفردات کے باوجود احترام ان کا وہ اخیر تھا. بالکل ان کا ہم نے تو کئی دفعہ دیکھا کہ جس وقت اپنے وہ تفردات کا اظہار کرتے تھے تو کئی بچے جا کر استاد جی عصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ بات کیسی ہے. ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ شیخ لیار صاحب نے یہ کہا, ان کو جا کر بتاتے تھے کہ مسئلہ کیسا ہے. تو شیخ عصری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے, اور وہ مسئلہ ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے وہ ٹکرا رہا ہوتا تھا. تو اگلے پیریڈ کے اندر جب طلبہ جاتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے تو استادوں نے ایسے کہا ہے, تو ابو جی رحمۃ اللہ علیہ ان کا احترام اپنے اساتذہ کے ساتھ اتنا اخیر تھا. شیخ المشائخ کی زندگی کے اندر ان کو ابو جی کہا کرتے تھے. شیخ المشائخ کے بعد عصری رحمۃ اللہ علیہ کو ابو جی کہا کرتے تھے. اور ہمیں گھر کے اندر یہ حکم ہوتا تھا کہ آپ نے دادا جان کہنا ہے, اور ہم دادا جان. ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو ابو جی نے کہا ہے انہی کی بات ماننی ہے. تو تفسیری منہج کے حوالے سے بات چل رہی تھی ہماری. تفسیری منہج کے اندر ابو جی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر میں نے سوال کیا کہ آپ کن کو یعنی سند کے طور پر دیکھتے ہیں, آپ کی سب سے زیادہ یعنی کس کو آپ تفسیر کے اندر پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سب سے پہلی جو میرے سامنے نام لیا وہ زاد المسیر کا لیا.
صحیح، زاد المسیر کے حوالے سے مجھے یہاں تک کہا ہے، بہت ساری باتیں وہ زاد المسیر کے حوالے سے بتایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، مجھے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر، میری ذاتی لائبریری کے اندر زاد المسیر جو ہے 6 جلدوں کے اندر مشتمل تھی، اور مجھے ایک موقع پر کہا ہے کہ آج تو اللہ یار کے امتحان لیں، زاد المسیر کی کوئی بھی تو جلد لے کر آ، صحیح اس میں سے کوئی آیت تو پڑھ، صحیح میں بتاؤں گا کہ شیخ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا لکھا کیا ہے۔ لکھا ہے، صحیح اور پھر میں نے وہ جلد اٹھائی، اٹھانے کے بعد واقعتاً میں نے ان کو چند مقامات سے پوچھا تو وہ ویسے کے ویسے بتایا جیسے شیخ صاحب نے شیخ لکھا صاحب نے ہوتا۔ بتایا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ابن قیم جوزیہ کو میں نے اتنا پڑھا ہے، صرف ان کی تفسیر نہیں پڑھی، ان کے سارے منہج کو پڑھا ہے۔ ابن تیمیہ کا بڑا احترام کرتے تھے، شیخ الاسلام امام ابن کثیر کا بڑا احترام کرتے تھے، بالکل لیکن تفسیری منہج کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے وہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ جوزی اللہ رحمہ اللہ۔ ان کو وہ کہا۔ جلال پور کے اساتذہ کے بارے میں بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہاں تک مجھے کہا کہ مجھے یہ جو تفسیر زاد المسیر ہے یہ مجھے حفظ ہے، ماشاءاللہ، یہ مجھے حفظ ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن میں نے ابو جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امی جان نے جو بتایا تھا کہ آپ کھانا کھانے کے دوران آپ کتاب پڑھتے رہتے تھے، وہ کون سی کتاب ہوتی؟ تو فرمایا وہ زاد المسیر زاد المسیر ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ سلفی صاحب آپ نے بھی اپنا مکمل دورانیہ تعلیمی جلال پور کے اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیے، تو جلال پور کے حوالے سے بعض حلقوں میں یہ کوئی باتیں کی جاتی ہیں کہ جلال پور کے جو علماء تھے، بالخصوص محدث جلال پوری رحمہ اللہ، یا آپ کے والد محترم ہمارے استاد شیخ اللہ یار خان رحمہ اللہ، یا شیخ محمد رفیق الاثری رحمہ اللہ، بھی یہ کسی بھی اعتبار سے کوئی تعویلات کے قائل ہیں صفات باری تعالیٰ میں، یا یہ ان کے میں کوئی اشعریت کا کوئی پہلو ان کے عقائد کے اندر موجود ہے، یا اس طرح کی کچھ بحوث کی جاتی ہیں بعض حلقوں میں؟ دیکھیں، یہ جب سے ہمارے انتہائی احترام سے کہتا ہوں کہ ہمارے جو فضلاء آئے ہیں متخرج ہو کر سعودی عرب سے، ان حلقوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جلال پور کے شیوخ جو ہیں وہ تعویل کے قائل تھے، بالخصوص اسماء و صفات کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کئی اپنے معاملات کے اندر تساہل کے قائل ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ تفسیر بیضاوی کا منہج کس کے سامنے مخفی ہے؟ جی بالکل ایسے۔ تفسیر جلالین کا منہج کس کے سامنے مخفی ہے؟ جلالین تھی یا بیضاوی تھی، وہ ہمارے تدریس کے اندر شامل تھی۔ ابو جان رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ بیضاوی اور جلالین کے بارے میں، تمام مدارس میں تھی جلالین، اب پڑھائی جا رہی ہے، بالکل اب تک بھی پڑھائی جا رہی ہے ایسے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس سے صرف ان کی لغت اور ان کا جو تفسیر کے اندر منہج ہے وہ ہم وہ لیتے ہیں، خذ ما صفا ودع ما قدر، بس اس حد تک، لیکن ہم ان کے عقائد سے اور ان کے کنسیپٹ سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ بیضاوی یا جلالین پڑھاتے تھے، پڑھانے سے اگر وہ الزام تراشی یہ کرتا ہے، یعنی اگر متن حل کر دیتے ہیں وہ کسی مسئلے کو، متن حل کر دیتے ہیں، اگر اس سے یہ اخذ کیے جاتے ہیں کہ ان کا منہج یہ تھا، یہ غلط بیان ہے، غلط بیان۔ ایک بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر نا شیخ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ اسماء و صفات کے اندر تعویل کے قائل تھے۔ یہ بات میرے لیے بڑی انتہائی حیران کن تھی، ہم نے آج تک یہ بات نہیں سنی۔ یہ بات میں نے استاد رفیق اثری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی تھی کہ شیخ صاحب کا جو اسماء و صفات کے حوالے سے عقیدہ کیا تھا وہ اس کے حوالے سے آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا تھا بالکل وہ تعویل کے قائل نہیں تھے، بلکہ شیخ رفیق اثری، شیخ استاد محترم شیخ مولانا رفیق اثری صاحب رحمہ اللہ نے جو تذکار لکھا ہے شیخ محدث جلال پور رحمہ اللہ، اس میں باقاعدہ تفصیل سے لکھا ہے کہ شیخ صاحب کا عقیدہ کیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتاب التوحید صحیح البخاری کی جو شرح اور جو اس کے اوپر نوادرات رقم کروائے ہیں وہ مولانا عمر فاروق سعیدی صاحب حافظہ اللہ سے املا کرائے، ہاں جی ان کو املا کرا، وہ حیات ان سے پوچھ لیا جائے، پوچھ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب کا عقیدہ کیا تھا۔ صحیح بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ صاحب کی کتاب التوحید کے اندر یہ جو بات کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف اقوال کے نقل کے حد تک، یعنی امام نووی رحمہ اللہ کا قول کہیں ذکر کر دیا یا دیگر ائمہ وہ ذکر کی حد تک، ایسا منہج نہیں تھا۔ اور پھر شیخ رفیق اثری صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو ان پر ہم نے اپنی کتاب میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے شیخ صاحب کا عقیدہ اور منہج کے حوالے سے، اور اس میں تعلیق النجی شیخ صاحب کے سامنے ہے، ذو سالک سامنے ہے، شیخ صاحب کے فتاوی وہ اس کی ایک بڑی ضخیم تعداد میں وہ موجود ہیں۔ دیکھیں، فقہ اور اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ایک
چھوٹا شیخ ہو کر اپنے بڑے اساتذہ سے جی بالکل، علمی معاملات کے اندر اختلاف رائے رکھتے تھے، جی بالکل، لیکن ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ ان کی رائے وہ کہتے تھے یہ میری ذات کی حد تک ہے، آپ کا دل مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، جی نہیں ایسے، مانتے تو اس کو نہ کرو، جی ایسے، لیکن اس کے اندر منہج سلف سے ہٹی ہوئی کوئی بات بھی نہیں تھی. وہ اپنے آپ کو سلفی العقیدہ اور اپنے آپ کو محدثین کی روایت کا امین کہا کرتے تھے. بالکل. شیخ صاحب کی آخری زندگی کے حوالے سے ان کا بڑھاپا وہ کس طرح گزرا، وہ ظاہراً اللہ رب العزت نے انہیں بڑا محفوظ رکھا تمام تر جی. ابتلاؤں سے، آزمائشوں جی. سے، محتاجی سے. جی تو ان کا گھر میں بالخصوص اس دور میں جب بعض اوقات انسان بڑھاپے میں ان کے مزاج کے اندر کچھ ترشی سی آ جاتی ہے، تو یقیناً اس سے پہلے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جوانی تو شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، ہے نا؟ تو آپ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے جی ہیں، جی تو سب سے زیادہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑھاپا کسی بندے نے اپنے گھر میں کیسا گزارا، جی اور بحیثیت والد ان کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، کس طرح وہ بچوں سے پیش آتے تھے، آپ لوگوں کی تربیت میں شیخ صاحب کا کیا کردار ہے. تو مختصر سا اس حوالے سے کچھ فرما میں دیجیے. آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابو جی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے گئے ہیں میری عمر تقریباً 32 سال تھی، جی بالکل، یعنی سن شعور سے لے کر 32 سال تک مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے والد نے مجھے تھپڑ مارا ہو، اللہ اکبر، مجھے جوتی اٹھا کے ماری ہو، صحیح، مجھے کوئی ایسا کچھ جملہ استعمال کیا ہو جو معاشرتی روایت کے مطابق کبھی تصور کی جاتا ہو. بالکل ایسے، ان کا غصہ کس حد تک ہوتا تھا. ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ہمیں ایک واقعہ بتایا کہ گھر کے اندر نا ہماری میری اور آپ کے والد محترم کی کسی بات کے اوپر انبن ہو گئی. صحیح، ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضگی اس حد تک ہوتی تھی کہ وہ بولتے نہیں تھے. صحیح، ہماری والدہ طبعا مزاج کی سخت تھی، اچھا، لیکن ہمارے والد محترم جتنی یعنی ہماری وہ بلوچ تھی ابا جی کے اندر بلوچ کی جو کمی تھی. جتنی ہماری والدہ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سخت بے شک ہوگی، لیکن ایک بڑے عرصے تک جلال پور کے طلباء کی خدمت کا اعزاز جو اللہ نے انہیں دیا، جی تو ایک ایک چیز یہاں بیان کرنا شاید وہ ممکن نہیں ہے، بالکل ایسے لیکن وہ 25 سال تک بھی بہت بڑا کام ہے. 25 اللہ تعالیٰ سال ان تک کی اس طلبہ نیکی کو دارالحدیث قبول فرمائے. دیا آمین. 25 سال تک طلبہ دارالحدیث میں ہم نے کھانا بنایا جی اور فرمایا کرتی تھیں کہ عمران کہ مجھے اتنا جنون ہوتا تھا طلبہ کا کھانا بنانے کے اندر کہ ایک دن صبح کے ٹائم 10 بجے کا کھانا بنا کر میں اتری اور تیری پیدائش ہوئی تھی. اللہ میں اکبر. آخری وقت تک میں نے کھانا بنایا. کچھ عرصہ کے لیے شیخ صاحب ادارے کے ناظم بھی رہے، جی ناظم بھی رہے. تو بار کے آپ پہلے وہ ذکر پورا کر دیں کہ ان کا اولاد کے ساتھ رویہ اور ان کے اولاد کے ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتی تھی کہ میری اور ان کی انبن ہوئی. جی میری ان کی جب انبن ہوئی تو ابو جی رحمۃ اللہ ناراض ہو کر رات کو دارالاقامہ سونے کے لیے چلے گئے. جی شیخ المشائخ مولانا سلطان محدث جلال پور رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہوا کرتی تھی کہ جب طلبہ اپنا مطالعہ کر کے سو جاتے تھے 2-3 چکر لگاتے تھے. اللہ، اچھا پہلی چکر کے اندر شیخ المشائخ نے ابو کو نہیں دیکھا، دوسرے مشائخ کے اندر اوپر جا کر کھڑے ہوئے اور ابو کہتے وہ رات کا تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا. اللہ اکبر. رات کا تقریباً 2:30 مجھے پاؤں سے مجھے جھنجھوڑا، مجھے کہا اپنے مخصوص انداز سے مولوی صاحب یہ تھکی میں آئے بیٹھے ہو. تو ابو جی رحمۃ اللہ نے ایسے آنکھیں نیچے کر کے اپنے اساتذہ کا بڑا احترام کرتے تھے، بالکل ایسے بڑا احترام کرتے تھے. ہم نے دیکھا بڑے استادوں کو تم نے دیکھا، ہاں جی شیخ رفیق قصری صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جس انداز سے استاجی پیش ہوتے تھے، ہاں جی تو وہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم پیش ہوتے تھے. بالکل ایسے بالکل ایسے. تو ابو جی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ وہ جو ہے نا لقمان دی اما نال میری لڑائی تھی کہ جھیڑا کی تھی بتا. میں جھیڑا کی تھی ودا نہیں گلو میں تھا کے سوم پی. صحیح، شیخ المشائخ مولانا سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جاؤ گھر جاؤ اور ابھی جاؤ. جی تو انہوں نے کہا کہ ابھی سونا میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی جاؤ. اللہ ابو جی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے آگے کوئی بات ہی نہیں کی، چل پڑا وہاں سے. میں چل پڑا. میں نے جا کر کنڈی بجائی اور کنڈی بجانے کے بعد آپ کی والدہ باہر آئیں. انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا جی دروازہ کھولو. تو امی جی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے فی البدی یہ لفظ نکلا لگ دے وڈے استاد نے دیکھو بھیجے. اللہ اکبر. انہوں نے ابو جی نے کہا کہ واقعتاً وڈے استاد نے بھیجے. کہتے میں بقیہ رات کا حصہ وہاں گھر پہ سویا، مجھے نیند کا خاک آنی تھی کہ استاد جی کی نالش کے اندر یہ بات آ گئی. کہتے حسب معمول میں اذان دینے کے لیے مسجد گیا، تہجد کے ٹائم نماز پڑھی، فجر کی جو اقامت تھی وہ میں نے کہیں استاد جو نے نماز پڑھائی. تو جیسے سلام پھرا میں سے نظر چرا کے جانے لگا تو مجھے ان کی جو مخصوص انداز تھا بولنے کا، مول صاحب، اس آواز سے مجھے آواز آئی اور مجھے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا
کہ آپ کو میں نے بخاری بھی پڑھائی ہے، مسلم بھی پڑھائی ہے، آپ نے کتاب النکاح بھی پڑھی ہے، اس کے اندر باب الطلاق بھی پڑھی ہے، معاشرت النساء بھی پڑھا ہے، سب کچھ پڑھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ طلاق کے دوران آپ نے گھر کو نہیں چھوڑنا، گھر کے اندر رہنا ہے۔ جی جو طلاق رجی کی ماں آپ کی تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، چھوٹی سی ناراضگی کے اوپر گھر چھوڑ دیا ہے، کیوں حکم کیوں آپ نے کیا ہے؟ تو اس وقت ابو جی رحمۃ اللہ نے کہا اج معاف سے کرو ول نہ تھی سے۔ صحیح بات ہے۔ تو ابو جی فرمایا کرتے تھے کہ اس دن میں نے استاد جی سے یہ بات میں نے وعدہ کیا، اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کہ ہماری کبھی بھی میاں بیوی کی انبن ہوئی ہو اور میں نے پھر گھر کبھی چھوڑا ہو۔ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی تربیت کے اندر اپنے والد کو انتہائی نرم پایا، انتہائی نرم پایا۔ ہم ضد بھی کرتے تھے تو ابو جی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نرم تھے، اور ہماری بعض اوقات غیر شرعی باتیں تو کبھی بھی نہیں مانتے تھے، لیکن جو گھریلو اور انسانی زندگی کے مسائل کے ساتھ جو تعلق رکھتے تھے تو وہ ابو جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے نا اپنی اولاد کو بات کو تسلیم کرتے تھے۔ شیخ محمد عمران سلفی صاحب، میں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پہ ایک جملہ لکھا ہے کہ جلال پور کے طلباء یا اساتذہ پر جو صوفیت کا الزام ہے جی وہ صوفیت اعتقادی نہیں مزاجی ہے، مزاجی ہے۔ کس حد تک اتفاق کریں گے؟ یہ بالکل ایسی بات ہے۔ ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج جو تھا وہ تصوف کی طرف زہد کی بات ہم کرتے ہیں ہاں جی، کہ کس حد تک شیخ صاحب کے اندر زہد تھا، اور اس حوالے سے آپ یہ اور دیکھیں کہ میں نے جب سے سن شعور اپنایا ہے، مجھے یعنی 7-8 سال کی عمر سے لے کر اپنی 32 سال کی عمر تک میں نے ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد اس کو یعنی کبھی بھی نہیں چوکی، ہماری والدہ اللہ کی بھی۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ان کا معمول جیسے تھا کہ فجر کی اذان سے قبل وہ ذکر و اذکار کرتے تھے، اسی طرح ان کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز سے تقریباً پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے تشریف لے آتے تھے، پہلے مسجد میں تشریف لاتے جی تھے اور بالکل، کرتے۔ اذان اور ساری زندگی وہ اذان انہوں نے خود دی، انہوں نے خود دی۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ 2 چیزوں پر ناراض ہوتے تھے طلباء سے۔ جی ایک تو اگر کوئی طالب علم عبارت میں غلطی کرتا جی تو اس پہ خفگی کا اظہار فرماتے تھے، بعض اوقات فرماتے بھائی اگر کسی کی 5-6 غلطیاں یا اس سے زیادہ غلطیاں آ جاتی تو ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھائی اگر آپ کو کہیں اگر اشکال ہو عبارت میں تو باقی طلباء سے یہ نہیں کہتے تو آپ پوچھ لیجئے گا، اس کی غلطیاں میں نہیں نکالوں گا۔ ہاں جی، تو ان کی ناراضی یہ ہوتی تھی، ناراضگی بالکل اس طرح کی وہ ناراضی کا اظہار فرماتے تھے کہ بھائی میں اس طالب علم کی غلطیاں نہیں نکالوں گا، یہ مطالعہ کر کے نہیں آیا، بالکل ایسے۔ تو یا پھر وہ ایک آدھ مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ وہ اذان سے پہلے تشریف لاتے، وضو فرما کے اور پھر ذکر میں مشغول ہو جاتے، پھر اذان کے وقت میں، اور پھر اذان کا وقت دینے کا جو ان کا طریقہ تھا کہ جلال پور کے لوگ شاید اپنی گھڑیاں درست کیا کرتے ہوں گے، یعنی سوئی پہ سوئی ہوتی تھی اور وہ شیخ صاحب اذان دیتے تھے۔ کئی شیعہ روافظ جی حالانکہ ان کے ٹائم اور ہمارے ٹائم میں بڑا فرق ہے، جی بالکل، لیکن وہ ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے اتنا مانوس ہوا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بندہ غلط نہیں ہے۔ جی بالکل، رمضان کے اندر ابو کی مغرب کی اذان کے اوپر روافظ اپنا روزہ افطار اللہ کرتے تھے، اکبر۔ اور یہ ہمارے مشاہدات کے اندر یہ باتیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ شیخ صاحب استاد نے کسی بھی انسانی تقاضے سے شاید کہیں لیٹ آئے ہوں، کہیں سفر سے آئے ہوں، تو وہ اذان سے 1 منٹ یا پورے اذان کے ٹائم پہ پہنچے یا 1 آدھ منٹ اوپر ہو گیا، تو ایک افغانی ساتھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے تو انہوں نے اذان کہہ دی، شیخ صاحب کے خلیفہ ہم انہیں کہتے تھے، مجھے نام اس وقت ان کا یاد نہیں آ رہا، تو شیخ صاحب اپنے سمر الدین تھا، سمر الدین یا پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، تو شدید ناراض ہوئے، فرمانے لگے کہ اگر تمہیں اذان دینے کا شوق ہے تو میرے مرنے کا انتظار کرو، بالکل ایسے اس طرح، یعنی وہ خفگی اگر کہیں ناراضی کا اظہار فرماتے تو ان باتوں کا فرماتے تھے۔ ایک اور بات ایڈ کروں گا کہ شیخ المشائخ بڑے استاد جی سے لے کر ابو جی رحمۃ اللہ علیہ تک آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملے گی کہ ایک شیخ الحدیث نائب شیخ الحدیث مؤذن ہو اور شیخ الحدیث امام ہو۔ جی سبحان اللہ، یہ بہت بڑی شیخ الحدیث امام ہوں اور نائب شیخ الحدیث جو ہے مؤذن ہوں، سبحان اللہ، بہت بڑی خوبصورت اور لطیف بات کی آپ۔ جی بالکل، یہ ان کی زندگی کی خوبصورتی تھی، اقامت بھی خود کہتے تھے اور خود کہتے تھے، اور امامت کے لیے اگر شیخ صاحب تشریف فرما نہ ہوتے تو بعض اوقات خود کرا دیتے تھے اور بعض اوقات اکثر اوقات ترجیح دیتے تھے کسی دوسرے کو۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ آپ امامت کے لیے خود آگے کیوں نہیں جاتے، آپ اپنے شاگرد کو اپنے بچوں کو سامنے کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، جی بالکل، میرے اندر بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں،
یعنی ایک بندہ کسر نفسی کی انتہا ہے. انتہا تھی. جی بالکل انتہا تھی کہ وہ اپنے سے زائد دوسرے کو ترجیح دیتے تھے جی بالکل. اپنی ذات کے اوپر. یہاں میں ایک اور واقعہ میں ایڈیشن کرتا چلوں کہ وہ اپنے بچوں کی اپنی شاگردوں کی کیسے تربیت کیا کرتے ہیں. عموماً ہمارے جو مدارس کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ شیخ الحدیث صاحب جو ہوتے ہیں وہ بخاری پڑھاتے ہیں اور نائب شیخ الحدیث صحیح مسلم پڑھاتے ہیں. بالکل. بڑے شیخ المشائخ کی وفات کے بعد استاد جی رحمۃ اللہ علیہ، عصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صحیح البخاری آئی، ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صحیح مسلم آئی. اپنی وفات سے تقریباً 6-7 سال پہلے عصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم مولانا عبدالرشید صاحب کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو مسلم دینا چاہتے ہیں. ان کو مسلم دینا چاہتے ہیں. ابو جی رحمۃ اللہ نے کہا ہمارا بچہ ہے، ٹھیک ہے، بیٹا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے اندر کوئی خفگی کا اظہار نہیں کیا. بالکل ایسے انہوں نے خندہ پیشانی سے اور دیدہ دلیری سے انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ ہے، وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو، یعنی تدریس میں بچے آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو پیچھے رکھا کریں. مجھے یاد ہے سلفی صاحب ایک مرتبہ آپ مسلم پڑھ رہے تھے اور شیخ صاحب رحمہ اللہ کو شدید زکام تھا جی، اور زکام کی کیفیت یہ تھی کہ ناک سے پانی بہا جا رہا تھا جی، یعنی وہ تکلفاً بھی اس کا روکنا ممکن نہیں تھا. بالکل ایسے. اور شیخ صاحب رحمہ اللہ نے نور اللہ مرقدہ ایک اپنی جس پھٹی پہ کتاب رکھتے تھے نا، تو اپنے رومال کو 2 تہہ کر کے جی ادھر رکھ دیا پھٹی کے اوپر جی اور یوں کر کے بیٹھ گیا پڑھانے کے لیے، اور وہ جو زکام تھا وہ رومال پہ گرتا جا رہا تھا. تو فرمانے لگے کہ پتہ ہے مولویوں میں کس لیے، مولوی کہتے تھے شاگردوں کو، جلال پور کے اساتذہ کا تقیہ کلام تھا، کہتے ہیں کس لیے اس حالت میں تمہیں پڑھا رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی کل جب اللہ تعالیٰ یہ مسند دے تو تم نے بھی اسی انداز سے اپنے تلامذہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھانا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تدریس کی زندگی میں گنتی کے خود کہا کرتے تھے، درسیات کے امام تھے. خلاصہ یہ ہے نہیں فرمانا چاہ رہے تھے آپ. جی، 3 سے 4 چھٹیوں کے علاوہ ان کی پوری 55 سال کی زندگی میں چھٹی نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے دادا جان اور دادی جان رحمۃ اللہ علیہ جس دن فوت ہوئے ہیں اللہ اس دن ابو جی رحمۃ اللہ نے کلاسیں پڑھائی ہیں 11 بجے تک. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ گئے ہیں ادھر. اس پر نا آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں اور اس میں ایڈ کروں. شیخ صاحب رحمہ اللہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ کو کبھی کوئی استاد کام بتائے جی تو انہیں آپ نے ایک مرتبہ یہ کہنا ہے کہ میرا سبق ہے. ایک مرتبہ آپ نے ان کو یہ کہنا ہے. تو اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کو کہیں کہ نہیں بیٹا آپ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، پھر آپ نے اپنے کسی کلاس فیلو کو یہ بتا کے جانا ہے کہ میں استاد جی کے کام پہ جا رہا ہوں. بالکل. اور آپ نے اپنا فرماتے تھے کہ آپ نے استاد جی کو بتا دینا ہے. بالکل ایسا. اور ایسے ہوا بعض اوقات کہ ہم شیخ صاحب سے فرماتے کہتے تھے، عرض کرتے تھے کہ استاد جی فلاں بچہ جو ہے نا فلاں استاد صاحب کے کام گیا ہے، تو فرماتے تھے اچھا وہ استاد کے کام گیا ہے تو اس کا سبق ضائع نہیں ہونا چاہیے. جی. آپ نے اگر کوئی اور سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں. نوجوان نسل کے لیے آپ کی طرف سے کوئی پیغام اپنے والد محترم کی زندگی کے تناظر میں، بالخصوص نئے مدرسین کے لیے؟ نئے مدرسین کے لیے میں یہی چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ان کی زندگی کے اندر نا ٹائم کی بڑی اہمیت تھی. بالکل ٹائم کی بڑی اہمیت تھی. جہاں پہنچتے تھے وقت سے پہلے پہنچتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ باولپور کے اندر جب میرا تقرر ہوا جماعت کے لیے اور ان کے لیے، تو مجھے انہوں نے ایک خاص نصیحت کی. انہوں نے مجھے کہا کہ 100 بندہ ایک بندے کی انتظار کیوں کرے. سبحان اللہ. ایک بندہ 100 بندے کی انتظار کرے. بالکل. مجھے کہتے تھے کہ اگر 12:30 بجے اگر جمعہ شروع ہونا ہے تو تیرا حق بنتا ہے کہ تو 10 بجے پہنچ وہاں. وہاں جا کر نوافل پڑھ، اذکار کرو، سورۃ کہف کی تلاوت کرو. اور ہمیشہ زندگی کے اندر یہ معاملات، ان کی زندگی کے اندر ٹائم کی بڑی اہمیت تھی. ان کا کوئی شاگرد آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا کہ استاد جی اپنے ٹائم سے زائد کسی استاد کا ٹائم لیتے تھے. بالکل ایسے نہیں. یا اپنے ٹائم کے بعد کسی کو چھوڑتے تھے. ہاں بالکل. انتظار کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. بالکل ایسے. یہ ان کی زندگی ایسے ہوتا تھا جی کہ پیریڈ اگر 7 بجے شروع ہونا ہے تو شیخ صاحب فجر کے بعد بچوں کو بلا لیتے تھے. یہ الگ، تاکہ کتاب کے اندر کمی نہ رہے. ہاں جی. اور کتاب سال کے اختتام سے تھوڑا سا قبل اگر وہ سمجھتے تھے کہ بچوں کی کتاب ختم نہیں ہو رہی تو اس صورت میں ان کو جامعہ کے ٹائم سے ہٹ کر اضافی ٹائم دیتے تھے. اضافی ٹائم کتاب کے اندر کمی، جی، سلیبس میں کمی، جی،
اور اس میں جس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ سلیبس کو بھاگم بھاگ چلایا جا رہا ہے کہ چلو کتاب ختم ہو جائے، اس میں یہ ہے کہ بس یا تو صرف ترجمہ کیا جا رہا ہے یا ترجمہ بھی نہیں کر رہے تو چلو بھی آگے چلیں جی آگے چلیں. تو ہم نے یہ دیکھا جلال پور کے مشائخ میں بڑے استاد بھی ایسے کرتے تھے، شیخ محمد رفیق اسری صاحب جی اور ہمارے ممدوح شیخ اللہ یار خان رحمہ اللہ، تو وہ بھی ایسے کرتے تھے کہ جب یہ دیکھتے کہ اب وقت کم بچا ہے اور سلیبس زیادہ بچا ہے تو طلبہ کو وہ اضافی ٹائم دینا لگ جاتے تھے، بالکل ایسا. اور وہ اپنے اس منہج سے جی. وہ تدریسی منہج سے جی. یعنی جس اسلوب پر وہ کتاب پڑھا رہے ہوتے تھے جی. اس سے وہ قطعاً بھی اس میں کمی نہیں لاتے تھے. میں ان کی جو اللہ نے ان کو تدریسی صلاحیتیں دی تھیں ان کو میں اپنی زبان سے بیان نہیں کرتا. شیخ المشائخ مولانا رفیق اسری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں بیان کرتا ہوں کہ جو انہوں نے شیخ المشائخ کی جو سوانح حیات لکھی ہے اس سوانح حیات کے اندر ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں ذکر کیا ہے تو اس کے اندر وہ یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیخ الیار رحمۃ اللہ علیہ کو جو تدریس کا ملکہ دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اپنی مثال آپ ہے. اور واقعتاً شیخ ایسا صاحب ہوتا کی تھا وفات کب ہوئی؟ اور یہ 19 جنوری بروز جمعہ بروز جمعہ بالکل بعد نماز عصر وضو کی حالت میں تھے. اللہ اکبر. اچھا 2017 سے لے کر نا 2018-19 جنوری تک ابو کا معمول رہا ہے کہ جلال پور سے جب بھی تشریف لاتے تھے تو میرے لیے بکرے کی ایک ران لے کر آتے تھے. ماشاءاللہ. میرے ساتھ کچھ حادثہ ہوا تھا تو اس تناظر کے اندر میرے ساتھ عقیدت بھی بڑی تھی، محبت بہت کرتے تھے جی. تو ہر ہفتے میرے لیے نا ایک لیگ لے کر آتے تھے بکرے کا اور مجھے کہتے تھے کہ آپ نے اس کو سارا ہفتہ کھانا ہے، اگلے ہفتے اور آئے گا. ماشاءاللہ. تو 18 جنوری بروز جمعرات جس وقت آپ 2018 کو آپ میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے گوشت دیا اور مجھے کہا کہ عمران یہ آخری ہے، اس کے بعد نہیں آئے گا. اللہ اکبر. میں نے کہا کوئی ناراضگی کہتا کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ آخری ہے، آج کے بعد آپ نے گوشت اپنی جیب سے خود لینا ہے اور آپ نے خود اس کو کھانا ہے. اللہ اکبر. تو ابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی خلاف معمول مجھے اس دن بٹھا کے مجھے کچھ باتیں کی جلال پور مدرسہ کے احوال سے، لودھرا ابو کا ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا اس کے احوال سے اور میری اپنی نجی زندگی کے بارے میں کچھ نصیحتیں فرمایا. مجھے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی الماری ہے، اس الماری کے اندر سے آپ کو 3 ڈبے ملیں گے اور ان 3 ڈبوں کے اندر جو کچھ بھی ہوگا پرچی لکھی ہوئی ہے. صحیح. تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا جب جنازہ ہوگا، یہ جمعرات والے دن باتیں کر رہے ہیں، میرا جب جنازہ ہوگا اللہ یار سے لینے والا کوئی بندہ نہیں آئے گا، یعنی میں مقروض نہیں. اللہ اگر بالفرض والمحال کوئی آ بھی جائے اور کہہ دیتا ہے کہ اپنے وسائل پر قناعت کرنے کی انتہا تھی جی. اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ استاد جی نے میرے پیسے دینے تھے تو آپ نے چپ کر کے دے دے، اس سے پوچھنا نہیں ہے، ثبوت دو، یہ کرو وہ کرو. اس سے پوچھنا بالکل. ابو جی کی زندگی کی آخری خواہش تھی کہ میں نے عمرہ عمران کے ساتھ کرنا ہے جی. اس کے لیے انہوں نے 1.5 لاکھ روپے جمع کیا ہوا تھا. میرا پاسپورٹ، ابو کا پاسپورٹ اور وہ 1.5 لاکھ روپے اکٹھے ان کو رنگ لگا ہوا تھا، وہ ہمیں وہاں سے ملا تھا. موقع نہیں ملا یہ عمرہ کرنے کا. تو جب ہم نے وہ ڈبے کھولے تو ایک ڈبہ کے اندر لکھے ہوئے تھے پرچی یہ مدرسہ دارالحدیث محمدیہ کے پیسے ہیں، ایک میں لکھا ہوا تھا یہ مدرسہ محمدیہ لودھرا کے پیسے ہیں، ایک میں لکھا ہوا تھا یہ بیوہ یتامہ فقراء مساکین کے پیسے ہیں، جیسے لوگ مداد کے اندر دیا کرتے تھے. اس کے اندر میں نے 25 پیسے اور 50 پیسے والے ٹھیپے بھی دیکھے ہیں. اللہ اکبر. وہ چھوٹی چھوٹی سی کرنسی جو ہوتی ہے وہ بھی دیکھے ہیں. یعنی انتہا تھی. ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی کل جمع پونجی جو تھی وہی 1.5 لاکھ روپے تھا. جو ہم بعد کے اندر یعنی بہن بھائیوں کے اندر تقسیم کی بات جب ہوئی تو سب بہن بھائیوں نے کہا کہ ابو کی خواہش تھی کہ عمران صاحب عمرے پہ جائیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اپنا سفر خرچ بناؤ اور ابو کا عمرہ کرو، تو پھر وہ میں نے عمرہ کیا تھا. بہت تو شکریہ. ڈرائیور کہتا ہے کہ جس وقت شجبات کراس کیا، جنوری تھی، سخت سردی کا موسم تھا، شیخ صاحب نے جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں، تو پمپ کے اوپر رکوایا اور وہاں واش روم گئے، وضو کیا گئے تھے میرے سامنے، اور اس کے بعد کوئی بھی چیز انہوں نے نہیں پہنی اور بلند آواز سے قرآن پڑھتے جا رہے تھے، اذکار کرتے جا رہے تھے. تو راستے کے اندر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اللہ رب العالمین کو پیار، اللہ انہیں غیق رحمت فرمائے. آپ نے وقت دیا اور مفید معلومات سے ہمیں نوازا. ہمارے ناظرین کو اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت دینے کو بسعادت بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. ناظرین آپ نے بڑی توجہ سے آپ یہ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننا اسٹوڈیو کی ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. اور تذکرہ میرے اسلاف کا پروگرام یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. یہ ہے میرے اسلاف صورت بہو خورشید، جو ہو سکے تو ان کا جواب پیدا کر.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.